أنفسهم وأهليكم نارا. وقال تعالى في موضع آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم، بلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن ان میں ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے، چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹیاں ہوں۔ اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھیے جن کے پاس یہ دولت موجود نہیں ہے۔ ان میں بھی خاص طور پر بیٹیاں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اولاد کی اس نعمت کا بار بار تذکرہ کیا گیا، بلکہ حدیث پاک میں کہا گیا وَإِنَّهُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ، یہ اللہ کا رزق، ایک ترجمہ اس کا رزق کا کیا گیا۔ جیسے رزق مقدر سے ملتا ہے، ایسے ہی اولاد بھی مقدر سے ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے عجیب انداز اختیار کیا، کہا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا، سلسلہ بیٹیوں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے۔ ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں، 10 بیٹے ہیں، ٹینشن اور کوئی ٹینشن نہیں۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا، اور اللہ کسی کو لڑکے لڑکیاں بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اولاد ہی نہیں، ادھر تعویذ کے لیے مارے پھرتے ہیں، ادھر دعائیں کرواتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ غلط طریقے بھی اختیار کرتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں بابا کی درگاہ پر جاؤ، وہ ایک سبحان اللہ کے محتاج ہیں، وہ آپ کی مراد کیا پوری کر سکتے، لیکن اولاد کے لیے آدمی اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ گورکھ دھندے، غلط طریقے، غلط ٹوٹکے استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اشارہ ہے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک زیادہ ہونا چاہیے بیٹوں کی بنسبت۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ لڑکیوں کی پیدائش پر آدمی منہ برسول لیتا تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ قرآن بیٹیوں کو پہلے بیان کرتا ہے، اس لیے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ 12 دوسرا ترجمہ کیا گیا پھول سے۔ یہ اولاد جو ہے یہ اللہ کا پھول ہے۔ جیسا آدمی پھول کو سونگتا ہے تو مشام جاں معطر ہو جاتا ہے، اس کا پورا جسم ایک راحت اور ایک مساق کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اولاد، والدین، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پھول کا درجہ رکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا ہے مصر سے، اور خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں سونگی۔ پھول، شاعر کہتا ہے بیٹے کو جو پھول لے کر آیا، پھول لے کر پھول آیا، پھول کر میں نے کہا پھول کیا لائے ہو، تم بھی تو پھول ہو۔ آدمی جیسے پھول کو سونگتا ہے اپنی اولاد کو بھی سونگتا ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک عجیب جیسے پھولوں کے اندر بھینی بھینی مہک ہوتی ہے، بیائنی اسی طریقے سے اولاد کے اندر بھینی بھینی مہک ہوتی ہے۔ لیکن جہاں نعمت بڑی ہوتی ہے وہاں آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔
اس لیے اولاد جہاں بہت بڑی نعمت ہے وہاں بہت بڑی آزمائش. یہی مطلب ہے اس آیت کا. انما اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے. عربی میں فتنہ کے معنی آتے ہیں آزمائش. اللہ نے اولاد کو آزمائش کا ذریعہ بنایا. ذمہ داری بہت سخت. میں نے ابھی جو روایت پڑھی تھی بخاری مسلم کی روایت, اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے, تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے, نگراں ہے. کلکم راع, اور قیامت کے دن ہر ایک سے اپنی بکریوں کے بارے میں, اپنی رعایا کے بارے میں, اپنی ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. باپ سے سوال ہوگا اولاد سے متعلق, ماں سے سوال ہوگا اولاد سے متعلق. اس حدیث کی ذرا سی تشریح میں حضرت مولانا سلیم دوران صاحب دامت برکاتہ العالیہ اللہ ان کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے, ان کی زبانی کچھ تشریح کرنا چاہتا ہوں. یہ جتنے ماں باپ ہیں سب چرواہے ہیں. کس کے لیے؟ ان کی اولاد جو ہے وہ ان کی بکریاں, اور خالی اپنی بھی اولاد نہیں, دوسروں کی اولاد, امت کی اولاد. مجھے خالی باپی کی حد تک محدود نہ رہنے دیجیے. امت کی ایک ایک بیٹی آپ کی بکری ہے اور آپ اس کے چرواہے. چرواہے کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی؟ میں آپ سے پوچھوں. چرواہے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کو بکریوں پر بھی نگاہ رکھنی پڑتی ہے, کیونکہ بکری بھولی بالی ہوتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, وہ ایک طرف نہیں چلتی. اونٹ جو ہے نا, اونٹ وہ تو قطار میں چلتے ہیں, لائن میں, ان کو چھوٹا سا بچہ بھی ہینڈل کر لیتا ہے, وہ سیدھے لائن میں. لیکن بکریوں کی عادت آپ نے دیکھی ہوگی, وہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. اور ان کو مار بھی نہیں سکتے, اتنی کمزور ہوتی ہے, ماریں گے تو مر جائے. اولاد جو ہوتی ہے بالکل بکریوں کی طرح, وہ نادان ہوتی, بھولی بھالی ہوتی, ان کو پتہ نہیں کوئی ایک چاکلیٹ دے کر ان کو کڈنیپ کر سکتا ہے, کوئی ایک چاکلیٹ کے ذریعے سونے کی ڈلی ان سے چھین سکتا ہے, ایمان کی متاع آپ کی اولاد سے کوئی چھین سکتا ہے. تھوڑا سا جھانسا دے کر, ایک موبائل ہینڈ سیٹ کا جھانسا دے کر آپ کی اولاد سے ایمان جیسی قیمتی دولت کوئی چھین سکتا ہے. اور بکریوں پر ڈر کس کا ہوتا ہے؟ بھیڑیوں کا ہوتا ہے. جو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور بکریوں کو چیر پھاڑ کر کھا کر اپنی ہوس بجھاتے ہیں. آج معاف کیجیے گا, بہت سے شیطانی بھیڑیے پورے معاشرے میں گھوم رہے ہیں اور دندنا رہے ہیں. معاف کیجیے گا مجھے, بھیڑیے تو جنگل میں رہتے ہیں, لیکن آج بھیڑیے آبادی کے اندر, انسانی آبادی کے اندر, درندے شیر چیتے انسانوں سے دور جنگل میں رہتے ہیں, لیکن آج جو شیطان نما بھیڑیے ہیں وہ آبادی کے اندر گھوم رہے ہیں. میری مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے, انسانی بھیڑیے, انسانوں کی شکل میں بھیڑیے, وہ آپ کی بکری کی طاق میں ہے. ذرا سا آپ غافل ہو اور وہ آپ کی بکری کو لے کر چیر پھاڑ کر کھا کر ختم کر دیں. بہت عجیب تشبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا. تو چرواہے کا کام کیا ہوتا ہے؟ چرواہے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے چاروں طرف نگاہ رکھنا. جیسے ایک ڈرائیور ہوتا ہے, ڈرائیور تو اس کو اس سائڈ گلاس میں بھی دیکھنا ہے اور لیفٹ سائڈ کے گلاس میں بھی دیکھنا ہے کہ ادھر سے تو کوئی گاڑی نہیں آ رہی, اور جو بیچ کا گلاس ہے اس میں بھی دیکھنا ہے کہ پیچھے میں کوئی گاڑی نہیں, اس لیے کہ ذرا ادھر ٹرن لیا, ہو سکتا ہے کوئی گاڑی ادھر سے آ رہی ہے وہ ٹھوک دے, ادھر سے گاڑی آ رہی ہے ٹھوک دے. تو چرواہے کا کام کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف نگاہ رکھنا, چاروں طرف نگاہ رکھنا. اس کو بھیڑیے کہاں سے حملہ اور ہو سکتے ہیں اس پر بھی نگاہ رکھنی پڑتی ہے, اور بکری کہیں ادھر ادھر غلط سمت میں نہیں جا رہی ہے اس پر بھی نگاہ رکھنی پڑتی ہے. چاروں طرف نگاہ رکھنی پڑتی ہے, جب جا کر وہ اپنی بکریوں کو چرا کر چراگاہ سے واپس لا سکتا ہے. اب مجھے کہنے دیجیے, بالکل جو گارجین ہیں, والدین ہیں, جو سرپرست ہیں بچوں کے, چاہے باپ ہو, ماں ہو, دادا ہو, دادی ہو, چچا ہو, جو بھی گارجین, جو بھی سرپرست ہے, ان کو بھی چاروں طرف نگاہ رکھنی پڑے گی. حدیث میں جو کہا جا رہا ہے, بات غالباً میں اچھی طرح آپ کو سمجھا سکوں, اللہ مجھے توفیق دے, چاروں طرف نگاہ رکھنی پڑے گی. کہیں آپ کی پھول جیسی بچی کو کوئی درندہ, کوئی بھیڑیا
اپنی ہوس کی بھینٹ تو نہیں چڑھاتا. نگاہ رکھنی پڑے گی، کہیں نگاہ رکھنی پڑے گی آپ کی بھولی بھالی بکری یعنی آپ کی بچی، نادان بچی کسی بھیڑیے کے ساتھ بھاگ تو نہیں رہی. علامان والحفیظ آئے دن جو خبریں ہم سنتے رہتے ہیں روح روٹے کھڑے کر دے رہے. مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جو بھاگ رہی ہے، حدیث پاک میں اسی کو سمجھایا جا رہا ہے. والدین کی ذمہ داری ہے، گارجین کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگاہ رکھے. کیا نگاہ رکھے؟ وہ ہاسٹل، وہ کالج جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے تو نگاہ رکھے کہ وہ کسی کے ساتھ کینٹین میں بیٹھ کر رنگریلیاں تو نہیں بنا. ایسے ایسے فوٹو اور ایسے ایسے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں کینٹین میں بیٹھ کر کھلے عام بے پردگی اور بے شرمی کا انتہائی حیاسوز مظاہرہ ہو رہا ہے. یعنی والدین تصور نہیں کر سکتے. آدمی بھیڑیا اپنی بکریوں کو کیوں پالتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں پالتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس سے فائدہ ملنے والا ہے. فائدہ ملنے والا ہے. کیا فائدہ ملتا ہے؟ وہ اس سے دودھ حاصل کرتا ہے. اس کے وہ جو چمڑا ہے، چمڑے سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا دودھ پیتا ہے، گوشت کھاتا ہے. بعینہ ہی یہ اولاد جو ہے نا، یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند. کیا آدمی کیوں پالتا ہے؟ اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، اپنی راحت تج دے دیتا ہے، اپنا آرام قربان کر دیتا ہے اولاد کے. کیوں؟ دنیا میں بھی فائدہ. وہ سوچتا ہے کہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی، بڑھاپے میں میرے یہ کام آئے گی، اور آخرت میں بھی فائدہ. کیا فائدہ ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اولاد میں بچیوں کے بارے میں پرورش کی بڑی فضیلتیں بیان کی. وہ فضیلتیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد ابن حنبل نے روایت نقل کی، لا تکرہوا البنات، بچیوں کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْغَالِيَاتُ، اس لیے کہ یہ تو مانوس کرنے والی ہوتی ہے اور انتہائی قیمتی ہوتی ہے، فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْغَالِيَاتُ. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے. صبر کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیوں کی پرورش میں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ناکوں چنے چبانے پڑتے ہیں. جو صبر کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو کھلائے پلائے اپنی استطاعت کے مطابق، کل قیامت کے دن یہی بیٹیاں جہنم سے اس کے لیے آڑ ہوں. واقعہ بہت مشہور ہے، میں ٹائم نہیں ہے وہ کیسے آڑ بنتی ہے، واقعات میں یہ ساری باتیں موجود ہے. آدمی مرا تو وہ بیٹیاں آڑے آ گئی اور ان کو جنت میں لے کر گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں گھر میں تھی، ایک مسکینہ آئی مانگنے والی، اس نے مانگا، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. تو میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، تو میں نے 3 کھجوریں دی. بعض روایت میں غالباً روایت میں روٹی کا ٹکڑا، تو میں نے ان کو دے دیا. اس نے ایک ٹکڑا تو اپنی بیٹیوں کو دے دیا، ایک اٹھا کر کھانے جا رہی تھی کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے امی، اس نے مانگا، اس نے اپنا حصہ بھی اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا. مجھے بہت تعجب ہوا. اللہ کے رسول تشریف لائے تو میں نے بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث سنائی وہ میں سنانا چاہتا ہوں. فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء، جس کو آزمایا جائے لڑکیوں کے ذریعے. حدیث میں تنبیہ کی جا رہی ہے، لڑکیوں کا وجود آزمائش. آپ کے لیے آزمائش. موجودہ زمانے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ لڑکیوں کا وجود آزمائش کیسے ہے. علماء نے لکھا ہے، اس لیے کہ لڑکا آدمی پالتا ہے تو اس میں یہ سوچتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا دھندے میں میری مدد کرے گا، یہ دکان پر میرے ساتھ بیٹھے گا، میرا کاروبار سنبھالے گا. اور لڑکیوں کے بارے میں تو ایسا نہیں. پھر وہ لڑکا، ان کے لیے اتنا زیادہ جوخم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے تو بہت زیادہ جوخم اٹھانا پڑتا ہے، رزق اٹھانا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اولاد میں سے بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے. پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے،
حسن سلوک کا کیا مطلب؟ مختلف روایت میں مختلف الفاظ آئے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے سب مراد ان کو کھلائے، ان کو پلائے، ان کو پہنائے، ان کی پرورش کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی کفالت کرے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کے لیے جہنم سے 8 بچے. ایک روایت میں 2 کا پوچھا گیا 2 بیٹیاں ہوں تو فرمایا 2 بیٹیاں، اور ایک روایت میں کہا گیا 1 بیٹی ہو تو آپ نے فرمایا چاہے 1 بیٹی. کتنی فضیلتیں وارد ہوئی ہے دوستو. ایک روایت میں آپ نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی یا اپنے شوہروں کے گھر پہنچ گئی، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں. آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا اور فرمایا میں اور وہ دونوں اس طرح ہوں. یہ اتنے سارے فضائل کیوں ہیں؟ الأجرہ بقدر المشقہ، عربی میں کہاوت ہے جس قدر مشقت زیادہ ہوتی ہے ثواب زیادہ ہوتا ہے. اشارہ ہے لڑکیوں کی پرورش میں مشقت بہت زیادہ. اب میں اصل واپس سے اس حدیث پر آ رہا ہوں. وہ بکریاں اس کو چرانے میں چرواہے کو مشقت زیادہ ہے. بکری کو مار نہیں سکتے، بکری کمزور جانور، ادھر ادھر پھیلنے والی. حدیث پاک میں کہا جا رہا ہے ان کے والدین گارجین جیسے وہ بکری کو پالتے ہیں دودھ کے لیے، گوشت کے لیے، چمڑے کے لیے، آدمی دنیا اور آخرت کے لیے ان کو پالتا ہے. ان کی ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ چاروں طرف نگاہ رکھے وہ کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کس سے ملاقات کر رہی ہے، اس کی سہیلیاں کون ہیں، فرینڈ سرکل کون ہے. بچے ہیں تو بچوں کے دوست کیسے ہیں، کوئی شرابی اور کبھی کوئی شرابی تو نہیں ہے، کوئی غلط عادتوں والا تو نہیں ہے. حدیث پاک میں یہ کہا جا رہا ہے ان کا خیال رکھیں. اگر یہ ذمہ داری کا احساس ہو جائے نا واقعات یہ سارے واقعات ختم ہو جائیں. کوتاہی ہماری ہے، ہم اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے، ذمہ داری ہماری ہے. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر صدیق اکبر کا وہ جملہ یاد رکھیے گا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں میرے جیتے جی کمی ہو سکتی؟ چرواہے کے ہوتے ہوئے بھیڑیا بکری کو لے جا سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چرواہے کے ہوتے ہوئے بھیڑیا بکری کو لے جا سکتا ہے؟ نہیں لے جا سکتا. تو پھر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بچی کو ذہنی طور پر کڈنیپ کوئی کیسے کر سکتا ہے، مرتد کیسے بنا سکتا ہے؟ ذمہ داری آپ کی ہے. اگر بھیڑیے نے بکری کو لوٹ لیا اور کھا گیا تو کیا اس کا مالک بھیڑیے سے پوچھے گا نہیں، چرواہے سے، کہ تم نے کیسی اس کی نگرانی کی کہ وہ بھیڑیا کھا گیا؟ کل قیامت کے دن آپ کان کھول کر سن لو، آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی لڑکی بھاگ، آپ یہ کہہ کر نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ بھاگ گئی. اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن، اولین آخرین کا مجمع ہوگا، پوچھیں گے تم نے اس کی تربیت کا کتنا خیال رکھا، ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، کیا تربیت کی تھی تم نے، کیا تعلیم دی تھی. ذرا امتحان میں فیل ہو جائے تو بہت سوگ مناتے تھے، تکلیف کا احساس. اور وہ بچی گانا سنتی ہے، میوزک سنتی ہے، کٹس پہنتی ہے، بے حیا لباس پہنتی ہے، لیکن تمہارے سروں پر جو نہیں رہتی تھی. کیا جواب دو گی؟ آج موقع ہے اس جواب کی تیاری کرنے کا. لیکن افسوس صد افسوس، معاف کیجیے گا بات بہت تلخ ہے، بہت سے ماں باپ، بہت سے گارجین، بہت سے سرپرست اپنے چرواہے ہونے کا احساس کھو بیٹھتے ہیں. معاف کیجیے گا بات بہت تلخ. اسکولوں میں بھیجتے ہیں اپنی بچیوں کو، کالجوں میں ضرور بھیجیے، لیکن چرواہے ہونے کا احساس کبھی آپ کے ذہن و دماغ سے نکلنا نہیں چاہیے. بہت سے ماں باپ بھول جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ان کی بچیوں کو، ان کی بکریوں کو کوئی بھیڑیا کڈنیپ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ شریک، وہ بھی شکار ہو جاتے ہیں، ماں باپ بھی شکار ہو جاتے ہیں. ان کو تو چرواہا بن کر اپنی بچیوں کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن وہ بھی ان کو الامان والحفیظ. اس سے آگے بڑھ کر آپ کو بتلاؤں، بعض مرتبہ ماں خود اپنی بچی کو کہتی بھاگ. یہ صورتحال اس وقت معاشرے کی ہے. کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ آج جو عذابات آ رہے ہیں
اللہ نے قرآن میں پہلے سے کہہ دیا عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، جب تک معاشرے کی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی، منکر پر نکیر نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ عذاب بھیجنے سے روکیں گے نہیں۔ وَمَكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے ظلم کی وجہ سے جب تک کہ اس بستی کے لوگ اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج میرے سامنے قوم کی بچی بھاگ رہی ہوتی ہے، غلط رنگ ریلیاں بنا رہی ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں میری بچی تھوڑی، ارے وہ آپ کی بچی ہے، قوم کی بچی آپ کی بچی ہے۔ وہ آپ یہ نہیں سمجھے، آج اگر آپ نے قوم کی بچی کو رنگ ریلی مناتے ہوئے دیکھا اور نہیں ٹوکا، اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جب تک اصلاح کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی کو سے روکنے کا مزاج پیدا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اللہ کے عذاب سے بچنا ممکن نہیں۔ حدیث پاک میں بہت واضح مثال کے ذریعے کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ برائی کو دیکھیں، وہ لڑکی غلط کر رہی، غلط دوستوں سے تعلق قائم کر رہی اور آپ نہ ٹوکیں، اس کی مثال دی اللہ کے رسول نے۔ کچھ لوگ اسٹیمر میں جا رہے ہیں، وہ جہاز پانی کا ہے، اس کے 2 منزلیں ہیں، کچھ لوگ اوپر والے منزل میں ہیں، کچھ لوگ نیچے والے منزل میں ہیں، ان کو نیچے والے منزلے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، تو وہ بار بار آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ نیچے کی سوراخ کر لیں اور سمندر سے پانی لے لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور انہوں نے ان کو سوراخ کرنے سے بچایا تو خود بھی بچیں گے اور ان کو بھی بچائیں گے۔ یاد رکھیے اگر ہم نے اپنی بچیوں کی غلط روش کو دیکھ کر ٹوکا نہیں، ان کو روکا نہیں، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا کوئی نہیں بچے گا، نہ تہجد گزار بچے گا، نہ تہجد گزار کو تہجد اس کی بچائے گی، نہ دعا کرنے والے کو، نہ نمازی کو اس کی نماز بچائے گی۔ ملک میں حالات بہت سخت ہیں، بہت سخت ہے۔ ایسے موقع پر میں چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو والدین کی ذمہ داری سب کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی بچیوں جو جوانی کے قریب ہیں، بالغ ہونے کے، ان کو پردے کا پابند بنائیں، پیار سے پردے کی اہمیت سمجھائیے۔ یہ موبائل ہینڈ سیٹ ہے، جب تک اس کا کور نہیں ہوتا، اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، تو اپنی بچیوں کو مثالوں کے ذریعے سے پردے کی اہمیت سمجھائیں۔ ہمارے ہر گھر میں مسکان خان زندہ ہونا چاہیے کہ جو برباد دہل پردے کا اعلان کرنے والے، سب سے پہلی چیز یہ۔ نمبر 2، دوسری چیز ہے گھروں میں دینی تعلیم کا اہتمام۔ بیانات سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ 5 منٹ گھر کی تعلیم سے فائدہ ہوتا ہے۔ مرد تو مسجد میں تعلیم سن کر جاتے ہیں، لیکن بچیوں کا کیا، ان جوان بچیوں کا کیا؟ گھروں میں دینی تعلیم کا رواج دیں، ماحول دینی بنائیں۔ 5 منٹ کی تعلیم وہ اثر ڈالے گی جو گھنٹوں بیانات اثر نہیں ڈالتے ہیں۔ یہ بالکل تجربہ ہے، تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، یہ بالکل 5 ہر گھر میں دینی تعلیم ہونی چاہیے، دین کا مذاکرہ ہونا چاہیے، ماں بھی بیٹھے، بچیاں بھی بیٹھے، اولاد بھی بیٹھے، سب بیٹھے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ماں باپ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ یہودی بنا لیتے ہیں، ماں باپ نصرانی بنا لیتے ہیں، وہ کیسے؟ ماں باپ جیسے ہوں گے اولاد ویسے ڈھلے گی۔ نمبر 3، علماء اور مشائخ حقہ جو صحیح معنی میں اللہ والے ہیں، ان سے خود اپنا بھی تعلق قائم کریں اور اپنے گھر کے بچے بچیوں کا بھی تعلق۔ اصلاحی تعلق بہت ضروری ہے۔ صحابہ بنے ہیں صحبت نبوی کی برکت سے، تو ہمیں یہ صحبت گڈ کمپنی، اچھی صحبت یہ بنیادی چیز ہے، اور بیڈ کمپنی، بری صحبت سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیز ہے۔ نمبر 4، چوتھی چیز، جیسے ہی تعلیم کا مرحلہ شروع، کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم سے اپنے بچیوں کو بچائیں۔ مخلوط تعلیم میں جتنا نقصان پہنچا ہے، یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، بچیوں کو جاہل رکھنا گوارا ہے، وہ نہیں پڑھے گی وہ گوارا ہے، لیکن مخلوط تعلیم سے اللہ کے واسطے اپنے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائیں۔ شیطان اسی راہ سے ان کو گمراہ کرتا ہے۔ نمبر 5، موبائل ریچارج کرنے کے لیے
بچیوں کو نہ کہیں کہ تم جا کر ریچارج کرو یا تم، بلکہ آپ ریچارج کروا کر دیں۔ عام طور سے غیروں کے پاس لڑکیوں کا نمبر اس وقت پہنچتا ہے جب موبائل میں ریچارج کرنے کے لیے وہ جاتی ہیں یا وہ رابطہ کرتی ہیں، اور پھر اس کا مس یوز ہوتا ہے اور غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، 5ویں چیز یہ کہ بچیوں کو خاص طور پر اسکول خود جا کر چھوڑیں اور خود جا کر لائیں، کسی کے حوالے۔ آج کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بہت سے انسان نما بھیڑیے ہوتے ہیں، آپ ان کو شریف سمجھ کر ان کے ساتھ بھیجتے ہیں لیکن وہی منہ کالا کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نمبر 7، سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے موبائل پر نگاہ رکھیں۔ موبائل میں بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، ماں باپ کو اوپر سے پوری نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ادھر کا ماحول ایسا بنائیے کہ خلوت میں اکیلے میں کان میں وہ ڈال کر کچھ نہ سنیں، آپ جب چاہیں ان کا موبائل چیک کر سکیں۔ یہ آپ ان پر ایسا ڈر بٹھائیے، ایسا رعب ہونا چاہیے تو وہ بچ سکے گی۔ یہ موبائل ہینڈ سیٹ نے، یہ سیل فون نہیں، ہیل فون ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی ہے اس میں خراب۔ آخری چیز بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ بچیوں کی جیسی شادی کی عمر ہو جائے فوراً شادی کرا۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، صاف طور پر سن لیجیے گا، والدین الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اگر اچھا رشتہ مل رہا تھا، شادی کی عمر ہو گئی تھی، تم نے پھر شادی نہیں کروائی، زمین میں بڑا فساد پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول فرمانا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، علماء نے لکھا ہے ماں باپ گنہگار ہوں گے اگر لڑکیاں زنا کرتی ہیں، لڑکیاں غلط تعلق قائم کرتی ہے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، بہت اہم پوائنٹس ہیں۔ امید ہے کہ اس کو قبولیت کے کاموں سے سنا جائے گا اور ہم اپنے بیوی بچیوں کی پرورش کے سلسلے میں فکر مند ہوں گے۔ میں نے بات پہنچا دی، کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ اللہ کے یہاں ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک چرواہا ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ جواب کی تیاری کا وقت ہے، تیاری کر لیں، ورنہ امتحان ہال میں جب جائیں گے آخرت میں تو پھر عمل کا موقع نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا